شوال کا چاند نظر نہیں آیا، عید الفطر 21 مارچ بروز ہفتہ ہوگی۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اعلان، کہا ملک کے کسی بھی مقام سے شوال کے چاند کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ اسلام آباد کے علاوہ چاروں صوبائی دارالحکومتوں سمیت ملک بھر میں زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کروائی، کہا سب مل کر اللہ سے دعا کریں کہ وہ اسرائیل کو تباہ و برباد کرے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے حرمین شریفین کی حفاظت کا کام لیا، آپس میں تفرقہ سے بچیں اور اتحاد کی رسی کو تھامے رکھیں۔ ملک بھر میں میٹھی عید کی تیاریوں کا آخری راؤنڈ، بازاروں اور مارکیٹوں کی رونقیں عروج پر پہنچ گئی۔ مرد اور خواتین سمیت بچے عید الفطر کی تیاریوں میں مصروف، بچوں کو کپڑوں اور جوتوں کے ساتھ کھلونوں کی بھی تلاش، خواتین کپڑوں کے ساتھ میچنگ جویلری اور دوپٹوں کی خریداری میں مصروف۔ کم وقت کے باعث مرد حضرات ریڈی میڈ سوٹوں کو ترجیح دینے لگے۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں جمعے کو عید الفطر منائی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات، عراق، یمن، لبنان، کویت، بحرین، قطر اور ماسکو میں بھی عید جمعہ کو منائی جائے گی۔ ملائیشیا اور بنگلہ دیش میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا، عید الفطر 21 مارچ ہفتے کو ہوگی۔ مذہبی جذبات کو تشدد بھڑکانے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بیرون ملک واقعات کی بنیاد پر پاکستان میں تشدد ناقابل برداشت ہے، فیلڈ مارشل کا دو ٹوک موقف۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اہل تشریح کے علماء کی اہم ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے کہا گمراہ کن پروپیگنڈا اور فرقہ واریت کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا۔ علماء کا اتحاد، برداشت اور قومی یکجہتی میں کلیدی کردار قرار ہے۔ علماء نے امن، استحکام اور ریاستی اداروں کی مکمل حمایت کی۔ ملاقات میں قومی سلامتی اور مذہبی ہم آہنگی پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل نے دہشت گردوں اور ان کے نیٹ ورک کے خاتمے کا دو ٹوک عزم دہرایا، کہا افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ناقابل قبول ہے۔ افغان طالبان اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ آرمی چیف کا انٹیلیجنس بنیادوں پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ مشرق وسطیٰ میں حالات کی بہتری تک تمام متعلقہ ادارے ہنگامی اقدامات کے لیے تیار رہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایندھن کی بچت اور کفایت جاری کے اقدامات کے نفاذ پر جائزہ اجلاس میں ہدایت، کہا صوبوں کے ساتھ مل کر جامع لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا تاکہ ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ اشرافیہ آگے بڑھ کر ایثار اور قربانی کے جذبے کو اپناتے ہوئے بچت اور کفایت جاری کی مثال قائم کریں۔ بچت اور کفایت جاری کی پالیسی اپنا کر عوام کو ریلیف مہیا کرنا ممکن ہوا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ غیر ضروری سفر سے اجتناب اور تیل بچانے کے لیے آمد و رفت کو محدود رکھا جائے۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اور وفاقی وزراء کی شرکت۔ پاکستان نے میزائل پروگرام پر امریکی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گیبرٹ کا بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان کے میزائل پروگرام کو ممکنہ خطرہ قرار دینا بے بنیاد اور غلط ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتیں مکمل طور پر دفاعی نوعیت کی ہیں، جن کا مقصد قومی خود مختاری کا تحفظ اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو برقرار رکھنا ہے۔ پاکستان کا میزائل پروگرام بین البراعظمی حد سے کم ہے اور بھارت کے مقابلے میں کم از کم قابل اعتماد دفاعی حکمت عملی کے اصول پر مبنی ہے۔ اس کے برعکس بھارت کے میزائل پروگرام کی رینج 12,000 کلومیٹر سے تجاوز کر چکی ہے، جو خطے اور اس سے باہر کے ممالک کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ تلسی گیبرٹ نے سالانہ انٹیلیجنس رپورٹ میں پاکستان کے میزائل پروگرام کو امریکہ کے لیے خطرہ قرار دیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ریاض میں مسلم ممالک کے وزیر خارجہ سے ملاقاتیں، خطے کی بدلتی صورتحال اور باہمی تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ ترک وزیر خارجہ سے ملاقات میں قریبی روابط مزید مضبوط بنانے کی عزم کا اعادہ۔ اہم علاقائی امور پر مشترکہ حکمت عملی جاری رکھنے پر اتفاق۔ آذربائیجان اور مصر کے وزراء خارجہ سے ملاقات میں خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال، تعلقات کو ہر شعبے میں مزید مضبوط بنانے کی عزم کا اعادہ۔ قاتلوں کو علی لاریجانی کی شہادت کی قیمت چکانا ہوگی۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کی وارننگ، کہا کہ علی لاریجانی ذہین، مخلص اور ایران کے اساسی نظام کی نمایاں شخصیت تھے۔ اسلام مخالف عناصر کو معلوم ہونا چاہیے، اس خون کو بہانے سے اسلامی نظام مزید مضبوط ہوگا۔
روس اور چین کا علی لاریجانی کی شہادت پر ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ روسی صدر پیوٹن نے علی لاریجانی کی شہادت کو باضابطہ قتل قرار دے دیا۔ کہا علی لاریجانی کے قتل نے انسانی اخلاقیات اور بین الاقوامی قانون کے تمام اصول رون ڈالے۔ آیت اللہ مجتبی خامنائی کے نام پیغام میں صدر پیوٹن نے کہا علی لاریجانی سچا دوست تھا، روس کے ساتھ تعلقات میں کردار کو یاد رکھا جائے گا۔ چینی وزارت خارجہ نے اسرائیلی حملے میں لاریجانی کا قتل ناقابل قبول قرار دے دیا۔ کہا چین نے ہمیشہ تصادم کی مخالفت کی، ایرانی قیادت اور عوام پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 1500 سے زائد پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,52,000 کی سطح پر بند ہوا۔ دوران ٹریڈنگ انڈیکس نے 2 نفسیاتی حدیں کھو دی۔ 153 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ اور 261 میں کمی ہوئی۔ ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 24,300 روپے کی تاریخی کمی۔ فی تولہ سونے کی قیمت 4,99,462 روپے ہو گئی۔ عالمی منڈی میں سونے کی فی اونس قیمت 6% کمی سے $4,765 ہو گئی۔ ملک میں جدید انٹرنیٹ سروس 5G کا باقاعدہ آغاز۔ پی ٹی اے نے 3 بڑی ٹیلی کام کمپنیوں کو لائسنس جاری کر دیے۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کا فروغ صنعت، زراعت اور IT سیکٹرز میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ 5G اسپیکٹرم لائسنس کے انتہائی شفاف انداز میں نیلامی کی گئی۔ پاک چین دوستی منفرد اہم جھلک، یہ جدید ٹیکنالوجی ہے۔ ملک کے طول و عرض میں ٹیکنالوجی کی جدید سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ نوجوان جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا کر IT شعبے میں ملک کا نام روشن کریں گے۔ لاہور میں سڑکوں اور گلیوں کے پرانے نام بحال کرنے کا فیصلہ۔ یونیورسٹی کا درجہ پانے والے سرکاری کالجز کا پرانا نام بحال کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ لاہور میں قدیمی اور تاریخی عمارتوں کی بحالی پروجیکٹس پر رپورٹ پیش۔ قدیمی شہر میں مریم زمانی مسجد اور دیگر تاریخی عمارتوں کو بحال کرنے پر اتفاق۔ داتا دربار کی توسیعی پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ توسیع کے لیے 18 کنال اراضی حاصل کی جائے گی۔ مریم نواز کی متاثرین کو مارکیٹ ریٹس پر ادائیگی کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا چاندرات پر بازاروں میں اضافی نفری تعینات کرنے کا حکم۔ مریم نواز نے کہا خواتین اور بچوں کو ہراسانی سے بچانے کے لیے ویمن پولیس اسکواڈ کا خصوصی گشت یقینی بنایا جائے۔ شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی بازاروں اور مارکیٹوں کی نگرانی کے لیے ڈرون کیمروں کے استعمال اور رات کے وقت نائٹ ویژن دوربینوں سے مانیٹرنگ کی ہدایت۔ صدر زرداری نے عید الفطر اور یوم پاکستان پر قیدیوں کی سزاؤں میں کمی کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے متعدد قانون سازی کی منظوری بھی دی ہے۔ اعزاز اسلم ڈار کی بطور رکن فیڈرل پبلک سروس کمیشن تقرری منظوری۔ پروفیسر سرور خواجہ راشد ملک اور زین العابدین احسن کو خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاز دینے کی منظوری بھی دی گئی۔